لاہوریوں کو کھانسی سمیت دیگر بیماریوں سے ملے گا اب چھٹکارا، بارش کی امید جا گئی ہے۔ شہر کا مسئلہ جزوی ابرآلود ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 491 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو لاہوریوں کو کھانسی سمیت دیگر بیماریوں سے ملے گا اب چھٹکارا، کیونکہ بارش کی شہر میں امید جا چکی ہے اور شہر کا مسئلہ جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے بارش کے حوالے سے، جان لیتے ہیں افشا رضوان سے۔ جی افشا بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو آج لاہور شہر کا موسم جو ہے بادلوں کی چادر تلے ہے، اور صبح سویرے سے ہی بادلوں کی چادر نے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے نہیں دیا گیا، اور یہی بادل کی چادر جو ہے پوری طرح سے خنکی بکھیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جو کہ سردی میں اضافہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جبکہ درجہ حرارت اور AQI کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو اس وقت شہر کا فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرا نمبر ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں، جبکہ AQI انڈیکس کی مجموعی شرح 491 ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ CPR کے علاقے میں 792، جبکہ کینٹ کے علاقے میں یہی AQI 594 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برکی روڈ پہ 445، جبکہ عسکری 10 میں 393 جو ہے AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا، اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 276 AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 21 اور کم سے کم 11 تک جانے کا امکان ہے۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 10% بارش کے آج پورے دن میں امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آج ممکن ہے کہ کہیں پہ جو ہے لاہور شہر میں بارش ہو سکتی ہے۔ جب 10%، 50% سے امکانات کم ظاہر کیے جاتے ہیں تو بہت معمولی سے یہ امکانات ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے بالکل ناکام جو ہے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی یہ ہوائیں اور بادلوں کی چادر نے جو ہے موسم خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی پوری طرح سے بدترین ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور شہر جو ہے خنکی کا احساس ٹھیک ہے افشا، بہت شکریہ۔ پنجاب میں بڑے شہروں کے لیے ٹاؤن کارپوریشنز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں 9 ٹاؤن کارپوریشنز بنانے کا فیصلہ۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی والے شہری علاقوں میں نیا ٹاؤن سسٹم نافذ ہوگا۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹاؤن کارپوریشنز کے قیام کا اطلاق فوری طور پر ہی ہوگا، اور شہری نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے مقامی سطح پر نیا انتظامی ڈھانچہ ہوگا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ علی رامے ہیں۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے پنجاب کے اندر جو نئے ٹاؤنز ہیں، نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت جو بنائے گئے ہیں، ان کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ویٹ کرنے کے بعد جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اب پنجاب میں خاص طور پر اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 9 ٹاؤنز ہوں گے، فیصل آباد میں 5 ٹاؤنز جو ہے کارپوریشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی میں 3 ٹاؤن کارپوریشن جو ہے وہ قائم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سیالکوٹ، سرگودا اور بہاولپور میں 2 ٹاؤن کارپوریشنز کا قیام عمل میں لایا جائے گا نئے بلدیاتی نظام کے تحت۔ اور 7 لاکھ سے زائد آبادی والے جو شہری علاقے ہیں، وہاں پہ نیا ٹاؤن سسٹم جو ہے وہ نافذ ہوگا، جو کہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت حکومت نے اس پر متعدد بار جو ہے وہ میٹنگز کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اب یہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 ہے، اس کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس پر متعدد بار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی اس کی اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ویٹ کیا گیا۔ تو ویٹ کرنے کے بعد اب یہ جاری کر دے گا، جس کے بعد نئے نظام کا جو ڈھانچہ ہے، نیا انتظامی نظام بلدیاتی ایکٹ کے تحت، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا۔ تو لاہور میں 9 ٹاؤنز ہوں گے، اس کے اندر جو پہلے جو تحصیل سطح پر بنایا جاتا تھا سسٹم، اب وہ 9 ٹاؤنز کے تحت یہ سسٹم جو ہے وہ کام کرے گا، اور اسی کے تحت اب ڈیسینٹرلائزیشن جو ہے وہ کی جائے گی، اختیارات جو ہے وہ نیچے دیے جائیں گے، پھر فنڈز کا جو صحیح استعمال ہے وہ بھی ہوگا۔ تو ہر جو ٹاؤن ہے اس کو الگ سے فنڈ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ دے گی، تو وہ 9 ٹاؤنز اپنے اپنے علاقوں کے اندر تعمیراتی کام اور دیگر جو عوامی مسائل ہیں ان کا حل کریں گے۔ بہت شکریہ علی رامے۔ صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں سے متعلق سفارشات تیار۔ سفارشات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت مرتب کی گئی ہیں۔ ایکٹ کے تحت بنائے گئے ڈیمارکیشن رولز کے تحت سفارشات مرتب ہوئیں۔
ایکٹ کے تحت بلدیاتی اداروں کی تعداد 229 سے بڑھ کر 454 ہوگی۔ آبادی، جغرافیائی تسلسل، انتظامی سہولت کو بنیاد بنا کر حد بندیاں تجویز کی گئی ہیں۔ متعلقہ یونین کونسلز، تحصیل، ضلع کی سطح پر ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے۔ ابتدائی حد بندی کی تجویز عوامی رائے کے لیے آویزاں کی جائے گی۔ کیا تفصیلات ہیں، مزید جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، چونکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور کیا گیا، جس کے مطابق اب ڈیمارکیشن اور ڈی لیمیٹیشن کا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیمارکیشن حق کے حوالے سے، جو کہ ڈی لیمیٹیشن سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، جن میں کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی حد بندی کا تعین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نئے ایکٹ کے تحت 229 بلدیاتی اداروں کی تعداد بڑھ کر اب 454 تک پہنچے گی، جس کے حوالے سے باقاعدہ ٹائم فریم اور تمام تر مشاورتی عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ تقریباً 28 روز میں جو ہے وہ ڈیمارکیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا، جس کے بعد یونین کونسلز کی ڈی لیمیٹیشن کا عمل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے شروع کیا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے تمام تر جو سفارشات ہیں وہ تیار کر کے ان کو اس تمام نئے ایکٹ کی روشنی میں سفارشات کو مرتب کر کے جو ہے وہ پنجاب کابینہ کو ارسال کیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ڈیمارکیشن کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے گا۔ تمام سفارشات میں جو ہے وہ شہری اعتراضات جو ہے وہ اس کے حوالے سے ٹائم فریم رکھا گیا، جبکہ ڈیمارکیشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو تمام تر اعتراضات کو نہ صرف سنے گی بلکہ شہریوں کے اعتراضات کو ایڈریس بھی کرنے کی پابند ہوگی، جس کے بعد جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو یوں پنجاب کے 454 بلدیاتی اداروں کے ڈیمارکیشن کا عمل جو ہے وہ باقاعدہ تقریباً اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد۔ پنجاب کے ہزاروں پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن کی مدت 4 سال بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مدت میں 4 سال اضافے کے بعد رجسٹریشن 5 سال کے لیے کی جائے گی۔ اس سے قبل پرائیویٹ سکولوں کو صرف 1 سال کے لیے رجسٹریشن جاری کی جاتی تھی۔ رجسٹریشن میں توسیع ملنے سے پرائیویٹ سکولوں کو بورڈ سے الحاق ملنے میں آسانی ہوگی۔ رجسٹریشن کمیٹی میں تمام اضلاع سے ایک پرائیویٹ سکولوں کے نمائندگان کو شامل کیا جائے گا۔ رجسٹریشن کی مدت میں توسیع کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے سمری پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن میں توسیع کی سمری باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظوری لی جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب بھر کے پرائیویٹ سکولوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو رجسٹریشن ہے اس میں جو میعاد ہے اس میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 4 سال رجسٹریشن میں اضافے کا تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ 1 سال کی بجائے 5 سال کے لیے رجسٹریشن دی جائے گی، کیونکہ جب 1 سال کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس میں پرائیویٹ سکولوں کو بورڈ سے الحاق میں اور دیگر معاملات میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر سال ان کو رجسٹریشن میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس حوالے سے اب جو رجسٹریشن ہے ٹوٹل 5 سال کی دی جائے گی، اور کیونکہ اس سے قبل 1 سال کی رجسٹریشن دی جاتی تھی تو اب 4 سال کی اضافے کے بعد جو ہے 5 سال کی رجسٹریشن دی جائے گی، اور اس کا میکینزم یہ ہوگا کہ ہر ضلع سے پرائیویٹ سکول کا نمائندہ جو ہے اس کمیٹی میں شامل کیا جائے گا، لیکن جو رجسٹریشن تو 5 سال کی دی جائے گی، لیکن سکولوں کا ریویو یا معائنہ جو ہے ہر سال کیا جائے گا، تاکہ وہاں پر موجود اساتذہ، سائنس لیب اور دیگر جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس کا تعین کیا جا سکے، اور اس کی رپورٹ جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائی جا سکے۔ اس حوالے سے جو تجویز ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تیار کر لی ہے، جو کہ جلد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی جائے گی، اور جس کی منظوری کے بعد اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا، جس کے بعد سکولوں کو جو ہے 5 سال کے لیے رجسٹریشن جاری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد 64,000 امام صاحبان کے قوائف کی تصدیق حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ نے 98% قوائف کی پڑتال مکمل کی ہے۔ 64,596 میں سے 40,839 امام صاحبان کے قوائف کی تصدیق اسپیشل برانچ کی جانب سے امام صاحبان کے قوائف کی تصدیق کی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی نے 45,632 امام صاحبان کے قوائف درست قرار دیے ہیں۔ اسپیشل برانچ نے 389 درخواست گزاروں کے قوائف مسترد کیے ہیں۔ سی ڈی ڈی نے 110 درخواست گزاروں پر اعتراض لگایا اور 23,078 امام صاحبان کے قوائف کی اسکروٹنی اسپیشل برانچ مکمل کرے گی۔ 18,150 درخواستوں کی اسکروٹنی سی ڈی ڈی نے شروع کی، جبکہ قوائف کی تصدیق مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جائے گی۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی عرفان ملک۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی جانب سے جو امام مساجد ہیں ان کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور پنجاب حکومت کو مزید جو امام مساجد ہیں ان کے لیے رجسٹریشن کے لیے جو درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ 65,000 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو موصول ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے جو تھے وہ 62,000 کا فگر تھا، لیکن 3,000 مزید جو ہے ایڈکشن ہوئی ہے، اور یہ 3,000 مزید اپلیکیشن جو ہے مساجد کے اعزازیے کے لیے ہیں، تمام مساجد کے اعزازیے کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے، جس میں اس کی کریڈینشیل ویریفیکیشن اور اس کا کرمنل ریکارڈز میں دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے یہ تمام جو اپلیکیشن ہیں اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل برانچ کو بھجوایا جاتا ہے، اور اسپیشل برانچ کی جانب سے جو ہے وہ کئی اپلیکیشن جو ہیں اس کی ویٹ ان کو کر لیا گیا ہے، ان کی ویریفیکیشن کر لی گئی ہے، جبکہ ابھی بھی 43,000 سے زائد جو اپلیکیشن ہیں جو امام مساجد کے اعزازیے کے لیے ہیں ان کی ویٹنگ کا عمل جاری ہے، اسکروٹنی کا عمل جاری ہے، اور اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو اس کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 18,000 ہے، جو 18,000 رہ گئے ہیں۔ ان 65,900 میں سے ابھی 18,000 کے قریب جو ہے وہ امام مساجد ان کی کاغذات اور ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں سمیت ان کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو ابھی جو پرکھا جا رہا ہے، اس کی جانچ پڑتال جاری ہے، اور حکام کے مطابق جب یہ 100% ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام جو امام مساجد ہیں ان کی ویٹنگ کے بعد ان کو اعزازی کارڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعزازیہ کارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، جس کے بعد وہ ماہانہ وہاں سے وظیفہ حاصل کر سکیں گے۔ جی پاکستان بار کونسل انتخابات کا آغاز آج سے ہوگا۔ پاکستان بار کونسل کی 23 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ 75 ممبران پاکستان بار کونسل پنجاب کی سیٹ سے 11 ممبران کا انتخاب کریں گے۔ 17 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی اور 22 دسمبر کو پاکستان بار کونسل کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ 31 دسمبر کو انتخابی عذرداریاں دائر کی جائیں گی۔ کیا تفصیلات ہیں مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ ملک اشرف ہیں۔ جی ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ 23 سیٹیں ہیں ممبرز کی، جن کے لیے 75 جو پنجاب بار کونسل کے جو پنجاب سے اگر ہم بات کریں تو یہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور 11 سیٹیں ہیں جو کہ 75 ممبران پنجاب بار کونسل اس پہ آج ووٹ کاسٹ کریں۔ اوور آل جو سیٹیں ہیں پاکستان بار کونسل کی وہ 23 ہیں، جبکہ آج پنجاب بار کونسل کے جو 75 ارکان اسمبلی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پاکستان بار کونسل کا جو سب آفس ہے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم بات کریں کہ جو امیدوار ہیں اس میں احسن بون ہے جو کہ وکیل رہنما ہے، وہ ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اعظم نیز تاڑ ہیں، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودھری ہیں، پیر مسعود چشتی ہیں، طاہر اللہ وڈیج ہیں، اور ان کے علاوہ اشتیاق خان ہیں، پرویز عنایت ملک ہیں، اور دیگر امیدوار ہیں۔ امر سعید راں بھی ہیں جو کہ امیدوار ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ تو اس حوالے سے آج انتہائی امپورٹنٹ آج کا یہ الیکشن ہے، جس کے نتائج آج نہیں آئیں گے۔ 17 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی مکمل کی جائے گی، اور اس کے بعد 31 دسمبر کو انتخابی عذرداریاں دائر ہو سکیں گی، اور ان کا جو انتخابات کا حتمی نتائج ہوں گے وہ 22 دسمبر کو حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ آج کے انتخابات کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، چونکہ پنجاب بار کونسل میں جو حالیہ انتخابات ہوئے تھے اس میں جو کامیاب ممبر ہیں وہ اپنا رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کامیاب ہوں گے
وہ پاکستان بار کونسل کے، تو ان کی یہ کیبنٹ بنے گی، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بنے گے اور دیگر عہدیدار بنے گے۔ اور یہاں پہ جو آج انتخابات ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ بار کونسل کے ممبران جو 9 منتخب ممبران ہیں، اسی طرح سندھ بار کونسل کے ساتھ ساتھ بلوچستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل کے جو ممبرز ہیں، 9 منتخب ممبرز، وہ اپنا رائے دہی استعمال کریں۔ اور آج کا انتہائی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی وکلا کی قیادت ہے پاکستان بار کونسل، ان کے ممبران کا آج انتخاب کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے آج جو اتنی گہما گہمی اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ یہ 75 ارکان اسمبلی ہیں پنجاب بار کونسل کے جو اپنا رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ چونکہ ان کی تعداد کم ہے اس لیے گہما گہمی زیادہ نہیں ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج کے انتخاب سے پنجاب کے حوالے سے حتمی طور پہ تو آج کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن امکان ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو کہ آسمان جہانگیر گروپ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اکثریت میں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جی، سپریم کورٹ کے نظر ثانی بورڈ کی غیر ملکی قیدیوں کی رہائی اور صحت بارے سماعت ہوئی ہے۔ سزا مکمل کرنے والے قیدیوں کو واپس بھجوانے اور علاج کے حوالے سے کارروائی۔ نظر ثانی بورڈ کی غیر ملکی قیدیوں کو بہتر خوراک اور طبی سہولیات دینے کی ہدایت۔ 31 مارچ 4 غیر ملکی خواتین قیدی سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں پیش کیے گئے ہیں اور قیدیوں پر غیر قانونی سرحد پار کرنے اور سمگلنگ کے الزامات عائد تھے۔ کیا تفصیلات ہیں، مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ جی ملک اشرف، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں وفاقی نظر ثانی بورڈ ہے جس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور جو 35 غیر ملکی قیدی ہیں وہ نظر ثانی بورڈ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جس میں 31 مرد ہیں اور 4 خواتین ہیں۔ اور یہ جو غیر ملکی قیدی ہیں ان پر غیر قانونی سرحد پار کرنے اور سمگلنگ کے الزامات ہیں، اور یہ جو قیدی پیش کیے گئے ہیں اس میں بھارت، بنگلہ دیش، تنزانیہ کے یہ قیدی ہیں جو کہ سرحد پار کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور کچھ پہ الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے سمگلنگ کی تھی۔ تو آج ایک تو جو نظر ثانی بورڈ ہے اس نے سزا مکمل کرنے والے قیدیوں کو اپنے ممالک واپس بھجوانے اور ان کے علاج کے حوالے سے یہ کارروائی کی ہے، اور یہ نظر ثانی بورڈ نے یہ ہدایت کی ہے کہ غیر ملکی قیدیوں کو بہتر خوراک اور طبی سہولیتیں دی جائیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو یہ قیدی ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ آج جو وفاقی بورڈ تھا نظر ثانی بورڈ کا، اس میں جو پیش ہوئے ہیں اس میں اسپیشل ہوم سیکرٹری ہے اسلام آباد کے فضل الرحمان، اور ڈی اے جی جیل خانہ جات ہیں لاہور ریجن کے محسن رفیق ہیں، سپرنٹینڈنٹ کو لاکھپت جیل ہے جو اس وقت قائم مقام ہے وہ بھی پیش ہوئے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ اسلام آباد شفقت محمود پیش ہوئے ہیں، اور ڈپٹی سیکرٹری ہوم پنجاب سیدہ تانیہ بھی پیش ہوئی ہیں، اور قائم مقام جیل سپرنٹینڈنٹ کو لاکھپت محمد کاشف پیش ہوئے ہیں، اور مینٹل اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملہ بھی ریویو بورڈ کے سامنے پیش ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے جو جیل وینز ہے وہاں پہ ان کو لایا گیا اور قیدیوں کے حوالے سے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔